ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ الکریم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے متعلق بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پر کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اس میں کچھ شک نہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہر اعتبار سے اشرف و اعلیٰ ہے۔ امامت ہو یا خلافت، کرامت ہو یا شرافت، صداقت ہو یا شجاعت، خوف خدا ہو یا عشق مصطفیٰ، الغرض ہر اعتبار سے صدیق اکبر کا ایک اہم مقام ہے۔ آج کے بیان میں ہم آپ کا تذکرہ، تعارف، فضائل و خصوصیات اور آپ کی زندگی کے واقعات سنیں گے۔ آئیے سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ پانی اور شہد لایا گیا، اور جیسے ہی آپ کے قریب کیا گیا تو آپ نے زار و قطار رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان بھی رونے لگے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان رو رو کے چپ ہو گئے، لیکن آپ روتے رہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کو دیکھ کر پھر رونے لگ گئے۔ بالآخر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھیں صاف کی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا، ایک بار میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا، اچانک میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات سے کوئی شے ہٹا رہے ہیں، حالانکہ اس وقت مجھے کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس شے کو ہٹا رہے ہیں؟ فرمایا، دنیا نے میرا ارادہ کیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، دور ہو جا، تو اس نے مجھے کہا، آپ نے اپنے آپ کو تو مجھ سے بچا لیا، لیکن آپ کے بعد والے مجھ سے نہیں بچ پائیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ واقعے سے معلوم ہوا کہ دنیا کی محبت اچھی چیز نہیں ہے، تبھی تو ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو ٹھکرا دیا۔ یاد رکھیے، دنیا کی محبت کا شکار ہونے والا انسان بہت بڑے خسارے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ والے محبت دنیا سے دور رہا کرتے ہیں، حتیٰ کہ معمولی چیزیں دیکھ کر رو دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شہد ملے پانی کو دیکھ کر اس قدر روئے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے آپ کی یہ حالت دیکھی نہ گئی، اور وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صرف اس ڈر سے روئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دنیا کی محبت اور اس کے فریب میں آ کر اپنے رب کریم کی کوئی نافرمانی کر بیٹھوں اور میرا رب کریم مجھ سے ناراض ہو جائے۔ حالانکہ آپ کی شخصیت تو وہ ہے جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود آپ پر خوف خدا کا کس قدر غلبہ تھا۔ ایک طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا خوف خدا، اور دوسری طرف ہم ہیں کہ کچھ معلوم نہیں ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں، قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی دے پائیں گے یا نہیں، قبر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان بھی نصیب ہوگی یا نہیں، قبر جنت کا باغ بنے گی یا معاذ اللہ جہنم کا گڑھا۔ لیکن پھر بھی کوئی خوف نہیں، نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہونے کے باوجود نیکیوں کی جستجو نہیں کرتے۔ اے کاش ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، دنیا کی محبت سے پیچھا چھڑا کر ہمیں خوف خدا نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر
رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی شاندار ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے برے کاموں سے بچنے والے تھے، ابتدا ہی سے جھوٹ سے نفرت کرنے والے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور القاب صدیق و عتیق ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت ہی میں صدیق کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، تو دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اس لیے آپ کو عتیق کا لقب عطا ہوا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عام الفیل کے تقریباً 2.5 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جنہوں نے آزاد مردوں میں سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور ایمان لائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے فضائل و کمالات اس قدر زیادہ ہیں کہ رسول اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے زندگی کے ہر موڑ پر مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر جانثاری اور وفاداری کا ثبوت دیا۔ جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاکیزہ اوصاف اس قدر ہیں کہ یہ مختصر وقت ان خصائص کو بیان کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر خوف خدا، عشق مصطفیٰ، صلہ رحمی، حسن اخلاق اور دین اسلام کی سر بلندیوں میں بہترین شخصیت تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے کردار سے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ ایک امتی کا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسا تعلق اور کیسا عشق ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی خواہشات، مال و اسباب، اولاد و اقارب، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کریم اور اس کے حبیب سے محبت کی اور اس محبت کو ہمیشہ اپنے دل میں بسائے رکھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اعمال سے خوش ہو کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر آپ رضی اللہ عنہ کی تعریف و توصیف فرمائی، حتیٰ کہ قرآن کریم میں بھی آپ کی شان و شوکت میں مختلف آیات مقدسہ نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ پارہ 30 سورہ لیل کی آیت نمبر 19 تا 21 میں ارشاد فرمایا، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ ترجمہ کنز الایمان، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنے رب کے رضا چاہتا جو سب سے بلند ہے اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ قیمت پر خرید کر آزاد کیا تو غیر مسلموں کو حیرت ہوئی اور وہ کہنے لگے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ شاید حضرت بلال کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی زیادہ رقم دے کر خریدا اور آزاد کیا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ فعل کسی کے احسان کا بدلہ نہیں بلکہ محض اللہ کریم کی رضا کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بہت سے غلاموں کو ان کے اسلام لانے کے سبب خرید کر آزاد کیا۔ اے عاشق صحابہ و اہل بیت، آپ نے سنا اللہ پاک نے سیدنا صدیق اکبر کی شان و عظمت کو قرآن کریم میں بیان فرمایا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ میں آپ کی شان اور آپ کے فضائل و مناقب کو بیان فرمایا۔ آئیے سیدنا صدیق اکبر کے فضائل و مناقب کے متعلق 2 احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے فائدہ پہنچایا۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی تو میری جان اور میرے مال کے مالک ہیں، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں، رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، تم حوض کوثر پر اور غار ثور میں میرے ساتھی ہو۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خیر خواہی، نور فراست، شفقت و مہربانی سمیت بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ آپ کی شخصیت میں ایک شاندار خوبی یہ بھی تھی کہ آپ خوش اخلاقی کے پیکر تھے۔ آپ اپنے ساتھ برا سلوک کرنے والوں سے بھی بدلہ نہ لیتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا قاسم بن محمد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کعبۃ اللہ شریف جا رہے تھے کہ قریش کے ایک پاگل نے آپ کے سر پر مٹی ڈال دی۔ اتنے میں تو وہاں سے ولید بن مغیرہ یا عاص بن وائل گزرا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اس بے وقوف کی گندی حرکت تم نے دیکھ لی؟ وہ کہنے لگا کہ اس کے ذمہ دار تم خود ہو، یعنی تمہیں کس نے کہا تھا کہ مشرکین مکہ کو چھوڑ کر مسلمان ہو جاؤ؟ یہ تمہارے مسلمان ہونے کی سزا ہے۔ آپ نے سنا تو 3 بار بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے پاک پروردگار تو سب سے بڑا حلیم ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، سنا آپ نے کہ کیا شان ہے امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ ایک شخص نے آپ کے مبارک سر پر مٹی ڈالی اور دوسرے نے آپ پر طنز کیا، مگر قربان جائیے یار غار کے اخلاق پر کہ اس وقت بھی اللہ پاک کی طرف رجوع کیا اور رب کریم کی صفت حلیمی کو یاد کیا۔ افسوس، جیسے جیسے ہم زمانہ رسالت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے لہجے سخت سے سخت تر ہوتے جا رہے ہیں۔ جو علم دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے، جہالت بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر کوئی کسی کو ایک تھپڑ مار دے تو بدلے میں وہ اسے 2 تھپڑ مارتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے اگر کبھی ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے یا کوئی ہماری دل آزاری کر دے تو خود پر قابو رکھنا چاہیے۔ ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ کریم نے آپ کو کئی خصوصیات سے نوازا ہے۔ آئیے آپ رضی اللہ عنہ کی چند خصوصیات سنتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی بت کو سجدہ نہ کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے شروع سے ہی شراب کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا۔ آپ نے نہ تو زمانہ جاہلیت میں شراب پی اور نہ ہی زمانہ اسلام میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ واحد ہستی ہیں جو خود بھی صحابی، والد بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، پوتے بھی صحابی، نواسے بھی صحابی اور بیٹیوں کو بھی صحابیات ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا نام خود اللہ پاک نے صدیق رکھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے وزیر خاص تھے کہ آپ علیہ السلام مختلف کاموں میں ان سے مشاورت فرمایا کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہجرت کے وقت بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور یہ بشارت حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دی تھی کہ آپ کے ساتھ ابو بکر ہجرت کریں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی وہی صحابی ہیں جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں صحابہ کرام کو 17 نمازیں پڑھائیں اور آپ کے علاوہ کسی صحابی کو یہ سعادت نہیں ملی۔ صدیق اکبر وہ عظیم صحابی ہیں جن کی رضا خود اللہ کریم چاہتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اکثر اوقات حضرت جبریل امین علیہ السلام کی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہونے والی گفتگو سننے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی وہی صحابی ہیں جو سرکار علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ سیدنا صدیق اکبر ہی تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل انسان ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی خصلتیں 360 ہیں۔ صدیق اکبر نے عرض کیا، کیا میرے اندر بھی ان میں سے کوئی خصلت موجود ہے؟ فرمایا، اے ابو بکر، تمہارے اندر تو ساری خصلتیں موجود ہیں۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، الہی رحم فرما، خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کتنی خصوصیات سے نوازا تھا۔ ان خصوصیات کے علاوہ بھی آپ رضی اللہ عنہ بے شمار خصائص کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا ایک بہت ہی پیارا وصف یہ تھا، آپ پڑوسیوں کے حق میں نہایت ہی نرم دل تھے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن قاسم رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما اپنے بیٹے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ اپنے پڑوسی کو ڈانٹ رہے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑا مت کرو، کیونکہ یہ تو یہی رہے گا، لیکن جو لوگ تمہاری لڑائی کو دیکھیں گے وہ یہاں سے چلے جائیں گے۔
پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی سیرت محبت رسول کی حقیقی آئینے دار تھی، جبکہ ان کا کردار بھی عشق رسول کا بہترین معیار تھا۔ آئیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عشق مصطفیٰ پر مبنی ایمان افروز واقعات سنتے ہیں، تاکہ ہمارے سینوں میں بھی موجود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مزید اضافہ ہو۔ چنانچہ اسلام کی ابتدا میں صحابہ کرام کی تعداد 38 ہو گئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار اسلام کے لیے اجازت طلب کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار اسلام کی اجازت مرحمت فرما دی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کو خطبہ اسلام دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے نیکی کی دعوت دینے کا شرف حاصل ہوا۔ غیر مسلموں نے جب مسلمانوں کو کھلم کھلا دعوت اسلام دیتے دیکھا تو ان کا خون کھول اٹھا، اور وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی نہایت ہی بری طرح مارا، حتیٰ کہ عتبہ نامی بدبخت آپ کے قریب آیا اور اپنے ناپاک جوتے آپ رضی اللہ عنہ کے مبارک چہرے پر مارنے لگا اور آپ کے پیٹ پر چڑھ کر اچھل کود کرنے لگا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ زخموں کی وجہ سے آپ کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ جب آپ کے قبیلے بنو تمیم کے لوگوں کو پتا چلا، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کو غیر مسلموں سے چھڑا کر گھر لے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی تشویشناک حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ زندہ نہ رہ پائیں گے۔ آپ کے والد ابو قحافہ اور بنو تمیم کے لوگ بہت پریشان تھے اور مسلسل آپ رضی اللہ عنہ سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالآخر دن کے آخری حصے میں آپ رضی اللہ عنہ کو ہوش آ گیا، لیکن ہوش میں آتے ہی زبان سے پہلا جملہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر قبیلے کے کئی لوگ ناراض ہو کر چلے گئے۔ آپ کی والدہ جب کچھ کھانے پینے کے لیے کہتی تو آپ صرف ایک ہی جملہ کہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے، مجھے صرف ان کی خبر دو۔ جب آپ کو یہ خبر ملی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں اور دار ارقم میں تشریف فرما ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود دیکھ نہ لوں۔ جب سب لوگ چلے گئے تو آپ کی والدہ اور ام جمیل بنت خطاب آپ کو سہارا دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشق زار کو دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور آگے بڑھ کر انہیں تھام لیا اور ان کے بوسے لینے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر تمام مسلمان بھی آپ کی طرف لپکے زخموں سے چور سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑی رقت طاری ہوئی۔ اس پر آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں ٹھیک ہوں، بس چہرہ تھوڑا زخمی ہو گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان صدیق اکبر، سنا آپ نے عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا کامل درجے کا عشق تھا۔ جسم زخموں کی وجہ سے چور چور ہے، جسم میں تکلیف ہے اور چہرہ زخمی ہے، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرما رہے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ کیا فرمایا کہ تب تک سکون نہیں ملے گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی زیارت نہ کر لو۔ اے محبت رسول کا دم بھرنے والے عاشقان رسول، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو دشمنوں کے سامنے بھی نیکی کی دعوت دیں، اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو گناہوں میں دیکھنے کے باوجود بھی نیکی کی دعوت نہ دیں۔ اقتدا پیروی کرنا عشق رسول کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدا اور پیروی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی لینا اور آپ کی شریعت کے حدود پر قائم رہنا۔ شریعت پر راضی رہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت میں سے یہ ہے کہ اس عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر راضی رہے۔ دین کی مدد کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے قول و فعل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا دفاع کرے اور سخاوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لے۔ بردباری، صبر و توادو وغیرہ میں آپ کی مبارک سیرت کی پیروی کی جائے۔ مصائب پر صبر کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ مصائب پر صبر کرے، کیونکہ اس محبت سے محب کو ایسی لذت حاصل ہوتی ہے کہ وہ مصائب کو بھول جاتا ہے۔
سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ محبوب کا ذکر بکثرت کریں۔ محبوب رب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت میں سے یہ بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بکثرت کریں، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ بعض نے کہا کہ محبت محبوب کو ہمیشہ یاد رکھنے کا نام ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس قدر سانس ہے ان کے مطابق محبوب کا ذکر کیا جائے۔ جو شخص ان صفات سے متصف ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت کامل ہو جاتی ہے، اور جو ان میں سے بعض کی مخالفت کرے اس کی محبت ناقص ہے۔ عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اندر تو محبت رسول کی یہ علامت کامل طور پر پائی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ تو عشق رسول کی وہ منازل طے کر چکے تھے کہ عشق و محبت اور اطاعت مصطفیٰ گویا آپ رضی اللہ عنہ کا اوڑھنا بچھونا بن گیا تھا۔ اللہ کریم ہمیں بھی عاشق اکبر صدیق اکبر کے صدقے میں سچی محبت رسول نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، دنیا کی لذتوں سے میری جان چھوٹ جائے، مجھ کو بنا دے یا خدا تو عاشق رسول۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت سے، ان واقعات سے سیکھیں سبق